بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے عورتوں کی بیماریوں کے متعلق کہ عورتوں کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات چیت ہوگی حیض کے متعلق۔ حیض کیا ہے، حیض کب ہوتا ہے اور حیض سے اور آگے کیا کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں ہوں ڈاکٹر ناصر محمود، میں بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ZR ناصر۔ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو میں آپ سے حیض کے متعلق اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیض کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے۔ تو حیض لڑکیوں کو، عورتوں کو ہوتا ہے، یہ بالغ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ یعنی جو نوجوانی میں حیض ہوتا ہے یہ ایک امر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ حیض بیماری نہیں ہے، حیض بیماری نہیں ہے۔ اس کے آگے تکلیفیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم بیماری کا نام دیتے ہیں، کیونکہ حیض تو قدرتی ایک چیز ہے۔ ہر عورت کو جب وہ جوان ہونے لگتی ہے اس کو حیض ہوتا ہے۔ تو حیض جو ہے یہ تقریباً 28 دن کا اس کا پیریڈ کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات 25 دن بھی ہو جاتے ہیں، 35 بھی ہو جاتے ہیں، 40 بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ میں جب بچی جوان ہو رہی ہے اس کو حیض ہوتا ہے۔ تو اس کی عمر تقریباً پہلے وقتوں میں تو یہ 18 سال، 17 سال، 19 سال کی عمر میں ہوتا تھا، لیکن اب کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ خوراک کی وجہ سے یہ 14-15 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مختلف ملکوں میں مختلف ایج ہے اس کے حیض ہونے کی، لڑکیوں کو حیض ہونے کی مختلف ایج ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر میں حیض ہوتا ہے۔ پہلا حیض جو ہے یہ اس عمر میں ہوتا ہے اور اس سے آگے دوسرا، تیسرا، تو پھر اس طرح اس کے پیریڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہر ایک کو 28 دن کے بعد نہیں ہوتا، بعض کو 25 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بعض کو یہ 30-35 دن کے بعد ہو سکتا ہے۔ اگر تو حیض 2-3 مہینے اپنا وقفہ ایک جیسا رکھے، یعنی 28 دن کے بعد ہو رہا ہے تو 28 دن کے بعد ہی دوبارہ ہو جائے، پھر تیسری بار، تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے، کریکٹ ہے۔ تو اگر اس میں کمی بیشی آتی ہے تو پھر اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو حیض جو ہے یہ ایک امر ہے، اس لیے اس کو آپ بیماری نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے قدرتی طور پہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا وہ 72 گھنٹے ہے، یعنی 72 گھنٹے آپ کو وہ حیض جاری رہے گا۔ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کئی عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ حیض جو ہے 5-6 دن، 7 دن تک بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے جو مادے، غلیظ مادے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو حیض ہونے سے پہلے جو علامات ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو حیض ہونے والا ہے۔ تو اس دوران خاص کر پرہیز کرنی چاہیے تاکہ آپ کو حیض کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو۔ مثلاً کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ حیض کے 2-3 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، یعنی دل خراب ہو سکتا ہے، ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، پورے جسم میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ایک ٹانگ میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر کو درد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں علامات حیض ہونے سے پہلے کے۔ اور جب حیض
شروع ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، تو پھر یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ آٹومیٹک بغیر کسی دوائی کے یہ علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو جو بچیاں چھوٹی ہیں یعنی 14-15 سال کی عمر میں، ان کو پہلے تو آج کل تو خیر ہر ایک کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ ہوتا تو ان کے والدہ کو یہ باتیں اپنی بچیوں کو سمجھانی چاہیے کہ اس طرح آپ کی عمر ہونے والی ہے، آپ کی اس عمر میں آپ کو یہ ڈیٹ، تاریخ یا اس کو حیض، ماہواری بھی کہتے ہیں، یہ ہوگا، اور اس کی علامات بھی ان کو بتانی چاہیے۔ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ جو بچی پہلے حیض کے دوران نہا لے، پانی میں کوئی کام کر لے، تو اس کو درد کے ساتھ حیض ہوگا، اور وہ بغیر دوائی کے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس کو حیض ہوگا اس کو شدید پین ہوگا، درد ہوگا۔ تو اس لیے یہ جب نشانیاں شروع ہو جائیں تو اس وقت وہ پرہیز جو ہے، پانی کی ٹھنڈی چیز نہیں کوئی استعمال کرنی چاہیے، پینا کوئی مشروب وغیرہ یا ٹھنڈی چیز نہیں کھانی چاہیے، تاکہ آپ کا وہ جو پیریڈ ہے وہ ٹھیک گزر جائے۔ تو یہ 6-7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جو حیض کا ہے، تو اس میں بہت پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض مریضہ ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کرا رہی ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو حیض کا جو خون ہے وہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح حیض جو ہے اس کی علامات ہوتی ہیں، ان کی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ جو علامات ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دردیں ہو رہی ہیں حیض ہونے سے پہلے تو آپ اس کی کوئی میڈیسن کھا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو احتیاط ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا وہ 3-4 دن کا جو پیریڈ ہے وہ بآسانی گزر جائے، تو اس کے بعد آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو حیض جو ہے یہ بعض اوقات کئی عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو بالکل ہوتا ہی نہیں، حیض ان کو شروع سے ہوتا ہی نہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں، لیکن بہت کم، ہزاروں لاکھوں میں 2-4 ایسی ہوں گی جن کو حیض نہیں ہوتا، لیکن ان کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ان کے ہاں بھی بچے ہو جاتے ہیں۔ تو حیض جو ہے یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ جب حیض شروع ہو جائے تو وہ بچی بالغ ہو گئی، وہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ تو اس طرح اس کے مسائل بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حیض کے دوران خاص کر آپ پرہیز کریں، پانی کے ساتھ کوئی آپ کام نہ کریں، مثلا کپڑے دھونا، نہانا وغیرہ۔ بعض اوقات بعض لڑکیاں ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ یہ کام کرتی ہیں، تو پھر جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں قے بھی آتی ہے، اکثر قے آتی ہے، درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ 3-4 دن میں وہ بیچاریاں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرہیز شروع کر دیں گے پہلے ہی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ قدرتی امر ہے، اس نے تو آپ کے ساتھ رہنا ہی ہے۔ تو اس سے ان تکلیفات سے بچنے کے لیے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس دوڑیں کہ وہ یہ درد ہو رہا ہے، یہ کمر میں درد ہے، یہ مجھے دل خراب ہو رہا ہے کہ آپ دوائی کھا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، حیض کے دوران آپ کو شدت کا درد ہے، تکلیف ہے، تو پھر آپ کوئی کسی میڈیسن کا سہارا لیں گے، کیونکہ جب تک حیض کا خون صحیح طور پہ نہیں بہہ جاتا اس وقت تک آپ کو اس تکلیف کا آرام نہیں آتا۔ تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ بتا رہا ہوں جو آپ بغیر دوائی کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے بتایا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہ کریں، نہائیں نہیں، کپڑے نہ دھوئیں، اسی طرح آپ کوئی ٹھنڈی چیز نہ کھائیں پئیں، اور اس کے ساتھ گرم چیز کا استعمال کریں۔ دوسرا، اپنے آپ کو لحاف کے اندر آپ سمیٹ لیں، یعنی اپنے آپ کو ہیٹ دیں، تب بھی وہ تکلیف ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو حیض ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، جب وہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ جتنے مسائل ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح
پرہیز سے زیادہ کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پین کلر دوائی استعمال کریں گے تو اس کے آپ کی صحت پہ نیگیٹو برے اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ کو ہر مہینے اس طرح دوائی کھانی پڑے تو یہ تو ایک مسئلہ بن گیا۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ پرہیز کرنی چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے جتنی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہیں، کہ حیض خاص کر پہلا، دوسرا، تیسرا جو حیض ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو پھر جتنا آپ کا حیض چلے گا وہ ٹھیک چلے گا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے جب پہلا حیض ہوتا ہے تو دوسرا 1 ماہ نہیں ہوتا، 1.5 ماہ نہیں ہوتا، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ حیض کیوں نہیں ہوا، کیوں کہ وہ 2-3 مہینے کے بعد اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تو جو لڑکیاں صحت مند ہیں ان کو تو ٹائم پہ ہر ماہ ہوگا، اور جن کی صحت خراب ہے کسی وجہ سے، وہ دوائی کھا رہے ہیں، کمزور ہیں، خون کی کمی ہے، ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو نارمل ڈیٹ نہیں ہو رہی یا اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ٹھیک 28 دن 30 دن کے بعد نہیں ہو رہا، تو جب یہ ریگولر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہی ریگولر رہتے ہیں۔ ہاں اگر ان میں کمی بیشی ہو تو پھر آپ اپنے کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔